لنگر کی کرامت۔ میں بر صغیر پاک و ہند کے مشہور و معروف بزرگ سید علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار پرانوار پر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے آیا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح عقیدت مندوں کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ وطن عزیز کے کونے کونے سے زائرین اپنی بے نور روحوں کو ایمان کے نور میں رنگنے آئے ہوئے تھے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو یہاں آسانی سے آ سکتے ہیں۔ مجھے یورپ اور برطانیہ کے وہ بے شمار تارکین وطن یاد آ گئے۔ جب ان کے سامنے شہنشاہ لاہور کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھوں میں عقیدت کے چراغ روشن ہو جاتے، اور وہ ایک ہی درخواست کرتے کہ لاہور جاتے ہی ہمارا سلام داتا حضور کو ضرور پہنچائیے گا۔ اور پھر بہت سارے ایسے لوگ بھی ملے جو کہتے کہ جب یاد بہت آتی ہے تو ہم ٹکٹ لے کر لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، سیدھے سید علی ہجویری رحمۃ اللہ کی مزار پر جاتے ہیں، سلام کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں سید علی ہجویری رحمۃ اللہ کے اور دوسرے بزرگوں کے پروانے ایسے ہیں جو اپنی زندگی کا ہر کام یہاں دعا کے بعد کرتے ہیں۔ شہر لاہور میں اکثریت ایسے عقیدت مندوں کی ہے جو روزانہ کام یا نوکری پر جانے سے پہلے یہاں سلام کر کے جاتے ہیں۔ جنہیں کوئی بھی آزمائش آئے تو وہ یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ عقیدت اور عشق کا یہ رنگ دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ان عظیم بزرگوں نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ صدیوں سے یہ دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ عقیدت و احترام کا جنون تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی عقیدت اور شہرت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ عبادت، ریاضت، سخاوت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن آخر پروانوں کی طرح لوگ ان کے مزارات کا رخ ہی کیوں کرتے ہیں؟ صدیاں گزر گئیں لیکن یہ خاک نشین شہرت کے آسمان پر روشن چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ صدیوں کا غبار ان کی شہرت کو دھندلا کرنے کی بجائے اور نکھارتا جا رہا ہے۔ بادشاہوں کی قبروں پر چمگادڑوں اور اندھیروں کا راج ہے، جبکہ یہاں لوگ ہزاروں چراغ روشن کرتے ہیں۔ میں اپنی سوچوں میں غرق تھا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے اس کی طرف دیکھا تو مٹھائی کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں پکڑا کر وہ آگے چلا گیا۔ اسی طرح کچھ لوگ بریانی کے پیکٹ، دال، نان بانٹتے ہوئے نظر آئے تو اچانک میرے دل میں روشنی کا کوندہ لپکا اور بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ فرش نشین آخر کیوں شہرت کے آسمان پر قیامت تک کے لیے امر ہو گئے۔ صدیوں پہلے جب یہ بزرگان دین بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے اذیت ناک منظر دیکھے کہ ذات پات میں منقسم یہ کیا مذہب ہے جہاں نیچی ذات کے انسان جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہندو مذہب میں شودر 3 بڑی ذاتوں کی خدمت پر معمور تھا۔ اس کی زندگی کی بقا ہی اونچی ذات کے ہندو کی خدمت تھی۔ اگر غلطی سے شودر کسی اونچی ذات کے ہندو سے ہاتھ ملا لیتا تو وہ ناپاک ہو جاتا۔ موجودہ ترقی یافتہ مہذب دور میں بھی اگر اونچی ذات کا براہمن اگر کسی سیاسی مجبوری کے تحت کسی شودر سے ہاتھ ملا لے تو فوری طور پر جا کر اپنے ہاتھ دھوتا ہے۔ شودر جو دن رات ان کی خدمت کرتے ہیں، اگر ایسے مذہب کے اشلوک ان کے کانوں میں پڑ جائیں تو ان غریبوں کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ ہاتھ نہ ملانے کے لیے ہاتھ جوڑ کر پرنام کا طریقہ اپنایا گیا۔ ہزاروں سالوں سے نیچی ذات کے ہندو ذلت کے سمندر میں گم کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین پر رینگتے ہوئے زندگی گزارنے پر مجبور تھے، اور پھر خدائے بزرگ و برتر کو ان بے کسوں مجبوروں پر رحم آیا۔ غزنی سے ایک گورا چٹا نوجوان دراز قد دیوتاؤں کی طرح خوبصورت سید شہزادہ شہر لاہور میں آتا ہے، یہاں کے کلچر کا بغور مطالعہ کرتا ہے اور پھر دسترخوان بچھاتا ہے، لنگر کا آغاز کرتا ہے اور اپنے ساتھ شودر کو بٹھاتا ہے، اپنی پلیٹ سے نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، اپنی پلیٹ میں اس کو کھانے میں شریک کرتا ہے۔ وہ شودر جو زندگی بھر مردار اور لوگوں کے بچے ہوئے باسی ٹکڑوں پر زندہ تھا، حیرت سے دیوتاؤں جیسے خوبصورت نوجوان کو دیکھتا ہے جو ہزاروں سال سے غلامی اور ذلت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کو یقین نہیں آتا کہ میں کسی انسان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، اس کے کھانے میں شریک ہو سکتا ہوں۔ اور پھر نوجوان سید زادہ دل نواز تبسم کے ساتھ کہ تم بھی میرے جیسے ہی ہو، میرے مذہب میں کسی گورے کا کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ تو صدیوں کا غلام شودر پکار اٹھتا ہے، ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، تم نے مجھے کھانے میں ساتھ بٹھا کر شریک کر کے یہ ثابت کر دیا ہے۔ اور پھر لنگر کی کرامت کا آغاز ہوتا ہے۔ آج پاکستان میں تقریباً 8100 دربار ہیں۔ ان مزاروں پر دن رات لنگر جاری و ساری ہے۔
لاکھوں غریب مزدور اور سفید پوش ان لنگروں سے مفت کھانا کھاتے ہیں۔ غیر مرئی قوت ان درباروں اور لنگروں کو خاموشی سے چلا رہی ہے۔ یہاں پر آٹا، چاول، دالیں، گوشت، چینی، مسالہ جات کیسے آتے ہیں، عقل حیران ہے۔ یہاں ملک میں 8 کروڑ سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ لوگ کس طرح زندہ ہیں، ماہرین اس بات پر حیران ہیں۔ جب تک ہمارے ملک میں ان خاک نشینوں کے یہ لنگر قائم ہیں، اس ملک کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دن رات یہاں پر ضرورت مندوں کا سیلاب آیا ہوتا ہے۔ اس ہجوم میں عزت دار، عقیدت مند، سفید پوش سبھی ہوتے ہیں۔ لنگر کے حصول میں کوئی گر جائے، کسی کو چوٹ لگ جائے تو کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ یہاں پر لائن میں لگنا باعث شرمندگی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ تو لنگر کو تبرک کے طور پر لیتے ہیں، شفا کے طور پر لیتے ہیں۔ ایک نوالے کو ہی دنیا جہان کے لذیذ کھانوں پر سبقت دیتے ہیں۔ یہاں پر کسی کی عزت نفس پامال نہیں ہوتی۔ بے شمار کامیاب لوگوں کے تذکروں میں یہ شامل ہے کہ جب وہ پڑھنے یا مزدوری کے لیے لاہور شہر میں آئے تو نہ جیب میں کھانے کو پیسے تھے، نہ ہی رہنے کو ٹھکانہ تھا، تو ماں کی آغوش کی طرح شہنشاہ لاہور نے 2 وقت کی روٹی بھی دی اور رات کو مسجد میں سونے کی جگہ بھی۔ یہاں پر کھانے اور رہنے کے لیے کسی کارڈ اور واؤچر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر کسی کو واپس نہیں بھیجا جاتا کہ تم اس کی حقدار نہیں ہو۔ اگر گورنمنٹ کو اس طرح لاکھوں لوگوں کو کھانا دینا پڑ جائے تو یہ چند دن بعد ہی بھاگ جائیں، لیکن ان مزارات پر محو خواب یہ عظیم اولیاء کرام کا فیض صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ان آستانوں پر خاک نشین یہ بزرگ ہی تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں خدمت خلق کے جذبے کے تحت جب یہ دسترخوان بچھائے تو اس دن کے بعد آج تک یہ دسترخوان جاری و ساری ہیں۔ ان بزرگوں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی عقیدت مندوں نے سلسلے کو جاری رکھا۔ گردش لیل و نہار میں کئی رنگ آئے گزر گئے، لیکن یہ لنگر خانے آج بھی غریبوں، مسافروں، مزدوروں، فاقہ کشوں کی پیٹ کی آگ بجھا رہے ہیں۔ کسی کو لائن میں لنگر ملتا ہے تو کسی کو مراقبے کی حالت میں خاموشی سے اس کے پاس جا کر لنگر دیا جاتا ہے۔ یہاں لنگر بانٹنے والا کسی شہرت کا طالب نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو خود کو بھکاری سمجھ کر اس در پر آتا ہے۔ یہاں نہ دینے والے کو شہرت اور غرور کا چسکا اور نہ لینے والے کو شرم اور ندامت کا خیال۔ یہاں تو تبرک تقسیم ہوتا ہے۔ یہاں سب امیر غریب برابر ہیں۔ آپ پوری دنیا گھوم لیں، یہ لنگر خانے آپ کو صرف یہاں ہی ملتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء کرام نے اسلام کے نور کو پھیلانے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا۔ عشق الہی کے یہ عظیم مسافر اپنے گھر بار، وطن، رشتہ دار چھوڑ کر جب یہاں آئے تو ذات پات میں تقسیم اس معاشرے کے سدھار کے لیے لنگر خانے کا اہتمام کیا۔ غیر مسلموں کے لیے سبزی والے لنگر کا اہتمام کیا جاتا اور پھر لنگر خانوں کی برکت سے سارے انسان برابر ہوتے چلے گئے۔ اور یہ لنگر کی ہی کرامت تھی جو بر صغیر کے ذات پات میں تقسیم معاشرے کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا اور ہندو مذہب پرزے پرزے ہو کر بکھر گیا۔